اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 53-55۔ اور میرے بندوں سے کہو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو، شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ اس قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دائی اور مدعو کے بارے میں بتایا۔ دائی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کہتا ہے، یعنی قرآن میں جو میسیج اللہ نے دیا ہے اور حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسیج دیا ہے، یہ میسیج دوسروں تک پہنچانے والے کو دائی کہتے ہیں، اور مدعو سننے والے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور میرے بندوں سے کہو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو۔ جب بھی کبھی بات کہنے کی آتی ہے تو سامنے والا جو سننے والا جو ہوتا ہے، اس کے دماغ میں جو ہے بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کی بات کو ماننا ہے، یا اس کی بات کے اگینسٹ کرنا ہے، یا اس کی بات کو واقعی سن کے عمل کرنا ہے، یا ریجیکٹ کرنا ہے۔ تو سامنے والا کوئی بھی دماغ میں لے کے بیٹھ سکتا ہے، تو آپ کا کام کیا ہے کہ بہتر انداز سے بات کو پہنچا دینا ہے۔ اور شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب بھی حق کی بات سامنے آئے گی اور لوگوں پاس بتانے کی کوشش کریں گے، تو شیطان چاہے گا کہ کہیں نہ کہیں دائی اور مدعو کے درمیان میں جھگڑا پیدا کرے، اور جھگڑا پیدا کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ تو کیونکہ جو ہے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب دائی اپنی کوئی بھی صحیح بات، حق بات لے کے سامنے پہنچتا ہے، اور مدعو کو یعنی سامنے والے کو جب پہنچاتا ہے، جب وہ بات نہیں مانتا ہے تو یہ لوگوں کے درمیان میں بحث شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے، یہ دلیل پیش کرتا ہے، سامنے والا نہیں مانتا ہے، پھر وہ زور سے بات کرتا ہے، پھر دائی کو بھی غصہ آتا ہے، پھر وہ بھی تھوڑا غصے سے بات کرتا ہے۔ یہ جھگڑا کیا ہوتا ہے، ایک طرف ہمیں لے کے چلے جاتی ہے، جس سے نہ دائی کو فائدہ ہوتا ہے نہ مدعو کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ شیطان کو فائدہ ہوتا ہے، اور دائی بھی کیا ہے، اپنا دائرہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ خدا کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ دائی کا دائرہ کیا ہے، پہلے یہ سمجھیے۔ دائی کا کام یہ ہے کہ بات کو پہنچانا ہے، کسی کو منوانا یا اس پہ عمل کر کے رکھنا یہ دائی کا بالکل کام نہیں۔ دائی کا کام یہ ہے کہ جو بہتر انداز ہو اس بہتر انداز سے اپنی بات کو سامنے رکھے، اور ان پہ فتویٰ نہ لگائے، ان کو کافر، جہنمی ایسے الفاظ نہ بولے، کیونکہ ایک ہوتا ہے بات پہنچانا، اور دوسرا بات پہنچنے کے بعد اس کو ہدایت دینا، اس کو صحیح راستے پہ لے کے آنا، اس کی زندگی کے اندر رحمت کو داخل کرنا، صحیح یا غلط فیصلہ کرنا، جنت یا جہنم میں ڈالنا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا دائرہ ہے۔ تو انسان جو ہے ایک دائی ہے، وہ اس کے دائرے میں ہونا چاہیے، اور خاص کر جو دائی ہے وہ اپنے ایک دائرہ ہے، بس میسیج پہنچانا اس کا کام ہے۔ اگر سامنے والا اس کی بات نہیں بھی مانتا ہے تو یہ نہ کہیں کہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، یہ جہنم کو جانے والا ہے، یہ ساری چیزیں، کیونکہ دائی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، غلطی کر کے جو اللہ کا جو دائرہ ہے اس میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے فساد پھیلانے کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو کام شیطان کو کرنا ہے وہ کام انسانی کرتا ہے۔ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آگے فرماتا ہے، تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو دائی کا رب ہے، جو پالنے والا ہے دائی کو، وہی مدعو کا بھی رب ہے، جو سننے والے کا بھی پالنے والا وہی ہے۔ تو اس انداز سے اللہ نے کہا کہ تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دونوں کا رب ایک ہی ہے تو وہ خوب جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، ہو سکتا ہے کہ جو مدعو ہو، جو انکار کر رہا ہو، بعد میں چل کے اللہ اس پہ رحم کرے، اس کو ہدایت دے دے، یا نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ جو ہے رب ہے، وہ ہمیں پالتا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ اور ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اب نصیحت ہو رہی ہے پھر دائی کو۔
دیکھو آپ کو یہ کام نہیں کہ بھائی ذمہ داری سے آپ جو ہے ان کو جنت میں لے کے جانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یا آپ کسی کو ہدایت دینا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں تک بات پہنچاؤ۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اور دنیا اور آسمان اور زمین جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور بعد میں اللہ آگے فرماتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی جو پیغمبر ہوتے ہیں، کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ پریفرنس دیتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور ایک جماعت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اور ایک ہے کچھ لوگ عزیر علیہ السلام کو بہت زیادہ جو ہے عزت دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کیا کیا ہے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فضیلت دی ہے۔ یعنی فضیلت کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کس سے بہتر ہے، مگر یہ کام آپ کو نہیں ہے کہ آپ کو جج نہیں کرنا ہے کہ کون سے پیغمبر سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے پیغمبر اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ان کا میسج اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو بعض نبیوں پہ جو فضیلت دی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ ان کو لے کے شرک کرو۔ جیسے لوگ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو ہو گئے، اور غلو ہونے کے بعد شرک کیا اور وہ مشرک ہو گئے۔ اسی طرح لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے، حالانکہ ان کی بات نہیں مانی، صرف محبت میں غلو ہو گئے، اور پھر یہودیوں کے نام پہ ایک الگ جماعت بنا لی، نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام کے لوگ پیچھے پڑے، ان کی محبت میں غلو ہو گئے، پھر وہ بھی مشرک ہو گئے، اور ان کو اللہ کا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بول دیا۔ کچھ لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر اور رسول ہیں، ان کو بھی آج کل بہت سے لوگ محبت میں غلو ہو کے اللہ کا درجہ دیتے ہیں، اور جو ہے نئی نئی کہانیاں بنتے ہیں، نئی نئی خرافات کرتے ہیں، اور شرک جو یہودیوں اور نصارہ بھی نہیں کیے، اس سے کئی گنا زیادہ شرک کر کے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا درجہ کبھی کوئی نبی کو نہیں دیکھ سکتا، نبی کا جو درجہ ہے اللہ کو ہم دے نہیں سکتے۔ تو اس کے درمیان میں جب قرآن کے اندر خود ڈیفرینشیٹ ہے تو اس ڈیفرینشیٹ کو لے کے ہمیں چلنا ضروری ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ تو اس قرآن کی آیت کے اندر آپ غور و فکر کریں گے تو اس کے اندر داعی کو اور مدعو کو، سننے والے کو کس طرح سے رہنا چاہیے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کوئی بھی اپنے جماعت کو لے کے یا اپنے عالم کو لے کے، اپنے یا کوئی بھی سردار کو لے کے بغض میں اتر جاتے ہیں۔ جب بحث کرتے ہیں تو محبت میں غلو ہو جاتے ہیں، اور اپنے عالم کو بچانے کے لیے جو ہے وہ حق بات بھی رہے اس کو انکار کر دیتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے گریباں میں جو ہے جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ اسلام کی بات پہنچانے میں کیسا ہے۔ کیا ہم بھی کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں کسی کی محبت میں اٹک کے، دوسرے لوگوں کو غلط بول رہے ہیں یا مشرک بول رہے ہیں یا کافر بول رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اور ہو سکے لوگوں کو قرآن کا میسیج پہنچاؤ۔ جب لوگ خود قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہے کہ قرآن سمجھنے کے بعد لوگ شرک سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ